السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے خواب میں بار بار باتھ روم دیکھنا، پخانہ دیکھنا یا گندگی دیکھنا۔ یہ جتنی بھی علامتیں ہیں یہ جادو کے مریض پر اکثر ظاہر ہوتی ہیں، اور جب انسان کسی لمبی بیماری میں مبتلا ہو تو پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو جادو کی علامات میں سے ہے یہ سب سے اہم علامت ہے جو جادو کے مریض کو نظر آتی ہے۔ یعنی جب انسان کسی لمبی بیماری میں مبتلا ہو اور انسان ایسا خواب دیکھے 10 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 20 دن کے بعد، اسی طرح 1.5-2 مہینے کے بعد یہ خواب دیکھ رہا ہے تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس مریض پہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں اکثر جادو، نظر، جنات کے معاملے میں، اور لوگوں کو صحیح طور پر گائیڈ لائن نہیں کیا جاتا، اور اپنی ناقص سمجھ کے مطابق میں آپ کو جو چیزیں بتاؤں گا الحمدللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا تاکہ لوگ اس موذی مرض، جادو سے، جنات سے اور نظر سے بچ سکیں۔ لوگ اکثر سوال کرتے رہتے ہیں کہ خانہ، پیشاب، اس طرح کی چیزیں نظر آتی رہتی ہیں اور بار بار یہ دیکھتا ہے، تو اس قسم کے خوابات جادو کی علامات سے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک مریض تندرست ہے اور اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف اور پریشانی لاحق نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح کے خواب دیکھتا ہے، گندگی، پیشاب، پخانہ وغیرہ، تو یہ جادو کی علامات میں سے نہیں ہے۔ کیوں کہ خواب انسان کے ساتھ جس وقت خواب کا ظہور ہوتا ہے تو انسان کی زندگی کے ساتھ اس خواب کا بدلنا ہوتا ہے۔ نیک انسان کی خوابیں جدا ہوتی ہیں، بد انسان کی خوابیں جدا ہوتی ہیں، کافر کی خواب جدا ہوتی ہے، مسلمان کے خواب جدا ہوتے ہیں۔ اور انسان جس حالت میں ہوتا ہے، تعبیر دینے والا اس حالت کو دیکھ کے تعبیر بیان کرتا ہے کہ آیا اس آدمی کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں اس کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے۔ تو تعبیر انسان کے جو اس کے ساتھ کیفیت ہوتی ہے اس سے بدلتی ہے، اور یہ لازمی نہیں ہوتا کہ ہر وہ مریض جو خواب دیکھ رہا ہے پخانہ پیشاب دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہو، لیکن لمبی بیماریوں میں اگر وہ مریض بار بار دیکھتا ہے تو یہ جادو کی علامات ہو سکتی ہیں۔ تو اس انسان کو فوراً، یعنی اگر خود سمجھتا ہے علاج کو تو خود کر لے، اگر نہیں سمجھتا تو ایسے طبیب کی، ایسے معالج کی طرف جو روحانی طور پہ علاج کو ٹھیک طرح سے جانتا ہے اس کی طرف لازمی رجوع کرے۔ اور پھر اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ جو اگر مریض بالکل تندرست ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اسے خواب نظر آ رہے ہیں، اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ عام حالت سے پھر جاتا ہے، تو اصل یہ ہوتا ہے کہ شیطان کو اللہ نے یہ قوت دے رکھی ہے کہ وہ انسان کو مختلف شکلوں میں آ کے ڈراتا ہے، اور شیطان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کو ڈرایا جائے اور اس ڈر کی وجہ سے یہ انسان اپنی اصل زندگی، عبادات، نماز، اسی طرح ذکر و اذکار سے دور ہو جائے۔ اور یہ شیطان کیا کرتا ہے، انسان کو خواب میں آ کے تو مختلف صورتوں سے، مختلف قسم کی خواب میں دکھلا کے اس کے دل میں غم پیدا کرتا ہے، اس کے دل کو غمگین کر دیتا ہے۔ تو یہ شیطان کی طرف سے جو ہے نا بندے کے اوپر اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، اور اگر اس طرح کا مسئلہ ہو رہا ہے تو اس میں کیا کرے، اگر لمبی بیماری ہے تو فوراً معالج سے رابطہ کرے، لیکن اگر لمبی بیماری نہیں ہے، کبھی آتی ہیں کبھی نہیں آتی اور مریض پریشان رہتا ہے، تو اس کا یعنی کہ عام معمولات میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس علاج میں جو دعائیں ہیں صبح شام کی، ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ جو انسان اکثریت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا، اکثر جادو بھی ان پہ اثر کرتا ہے، جنات کا بھی ان پہ اثر ہوتا ہے، اسی طرح نظر کا بھی ان پہ اثر ہوتا ہے، لیکن جو انسان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے تو الحمدللہ یہ چیز یکدم اس کے اوپر نہیں آتی۔ تو اس میں اس طرح کے اگر جب خواب دیکھتا ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ صبح شام 3 مرتبہ معوذتین، اخلاص، فلق اور ناس، یعنی ان کو 3 دفعہ پڑھے، اور اس طرح آیت الکرسی ہے اس کو 3 دفعہ پڑھے۔ تو اسی طرح یعنی کوشش کرے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اس کو پڑھ لے، اور خاص طور پہ باتھ روم میں جاتے وقت کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ لازمی پڑھنی چاہیے۔ اکثر جن لوگوں کو جنات کا اثر ہوتا ہے وہ اس دعا کے نہ پڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس کر کے اس دعا کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح صبح کی دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ 3 دفعہ پڑھے۔ اور پھر صبح جب اس انسان اٹھتا ہے تو اس وقت الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور اس کو پڑھے، اور رات کو سوتے وقت اللہم بسمک اموت و احیا اس دعا کو لازمی پڑھے، اور رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کو
ایک دفعہ یا 3 دفعہ لازمی پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے، اور پھر خوشبو کا بہت اہتمام کرے، یعنی کہ آپ اپنے جسم کو خوشبو سے معطر رکھے، کپڑوں کو اپنے جسم کو معطر رکھے، اور اسی طرح گھر کے اندر گندگی وغیرہ اگر ہے تو اس کو کوشش کریں کہ ختم کرے، یعنی کس طرح کی اگر کوئی چھوٹی مغلاظت وغیرہ اکثر گھروں میں، جیسے کہ کپڑے ناپاک ہونا، اسی طرح بستر کا ناپاک ہونا، اس طرح کی چیز نہ ہو، اور بستر کو پاک کر کے رکھے، یعنی جیسے سوتے وقت چادر ہے یا نیچے جو آدمی بچھاتا ہے بچھونا، اس کو پاک رکھے، یعنی کہ نجاست سے پاک رکھے، یعنی جس کے اوپر انسان نماز پڑھتا ہے اس طرح کی اس کی حالت ہو، یعنی وہ چیز کہ جس سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے اس سے اس کو چادر کو بچائے۔ تو یہ خاص یعنی کہ رات، صبح اور شام کی جو دعائیں ان کے اہتمام کرنے سے الحمدللہ انسان اس مرض کا شکار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ایک تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی بیماری آئی نہیں اور اس میں علاج ہوتا ہے، تو جب بیماری ابھی آئی نہیں تو اس میں ان دعاؤں کا اہتمام کرنے سے، اور اس طرح کا مریض جو اس طرح کی خواب دیکھتا ہے تو الحمدللہ وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بیماری آ چکی ہے تو پھر اس کا علاج کروانا انتہائی ضروری ہوتا ہے، اور وہ مکمل ایک ترتیب ہوتی ہے کہ قرآن حدیث میں جو چیز آ رہی ہے اس کے ساتھ اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ جادو ٹوٹ جاتا ہے، نظر ٹوٹ جاتی ہے، اسی طرح شیطان جو ہوتے ہیں انسان کو جو ڈراتے ہیں، اس وجہ سے کوئی بیماری انسان کے اوپر لاحق ہوتی ہے تو مریض الحمدللہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔